ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے ہم نے سیرت کی کلاس میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے جناب ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور دشمنوں سے بچانے کے لیے جتنی بھی ممکنہ کوششیں ہو سکتی تھیں وہ سب کرتے تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتے تھے. انہوں نے قریش کے سرداروں کو ایک وصیت کی. اس وقت وہ مرض الموت میں تھے. انہوں نے کہا کہ اے قریش کی جماعت، تم اللہ کی مخلوق میں سے اس کے سلیکٹڈ اور چنندہ لوگ ہو. تم سارے عرب کا دل ہو. جان لو کہ تم نے عرب کی تمام فضیلتوں اور شرف و عزت کو حاصل کر لیا ہے. انہی کی وجہ سے تمہیں لوگوں پر برتری ملی ہے اور لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے تمہیں وسیلہ بناتے ہیں. تمام لوگ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے خلاف جنگ پر متحد ہیں. میں تمہیں کعبہ کی تعظیم کرنے کی وصیت کرتا ہوں. بلا شبہ اس میں رب کی رضامندی، معیشت کی اصلاح اور تمہاری ثابت قدمی ہے. صلہ رحمی کرو اور قطع رحمی سے باز رہو، کیونکہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ اور رشتہ داروں کی تعداد میں زیادتی ہوتی ہے. بغاوت، سرکشی اور قطع تعلقی چھوڑ دو. انہی وجوہ سے سابقہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں. پکارنے والے کی پکار قبول کرو، مانگنے والے کو عطا کرو. بے شک اس میں زندگی اور موت کا شرف ہے. سچی بات کرو اور امانت ادا کرو. بلا شبہ اس سے خواص میں محبت اور عوام میں عزت پیدا ہوتی ہے. میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. بلا شبہ وہ قریش میں امین اور عرب میں سچے ہیں. میں تمہیں جن باتوں کی وصیت کر رہا ہوں یہ سب خوبیاں ان میں موجود ہیں. اللہ کی قسم، میں تو عرب کے فقیروں، ارد گرد کے صحرائی باشندوں اور پسماندہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی، اس کے کلمے کی تصدیق کی اور اس کے دین کی تعظیم کی. پھر وہ انہیں موت کے میدانوں میں لے گئے تو قریش کے سردار اور بہادر لوگ گھٹیا اور حقیر ہو گئے. ان کے گھر ویران ہو گئے. ان کے کمزور لوگ بادشاہ بن گئے. قریش میں سے جو ان کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ بڑا مخالف تھا وہ اتنا ہی زیادہ ان کا محتاج ہو گیا، اور جو ان سے زیادہ دور تھا وہ ان کے نزدیک آ کر زیادہ خوش نصیب ہو گیا. عرب کے لوگوں نے اپنی الفت و محبت کو ان کے لیے خالص کر دیا، اپنے دلوں کو ان کے بارے میں صاف کر لیا اور اپنی قیادت انہیں سونپ دی. اے قریش کی جماعت، اپنے خاندان کے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کے مددگار ہو جاؤ، جنگ میں ان کے حمایتی بنو. اللہ کی قسم، تم میں سے جو بھی ان کی راہ اختیار کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور جو بھی ان کا طریقہ اختیار کرے گا وہ سعادت مند ہو جائے گا. اگر مجھے کچھ مدت مل جاتی اور میری موت میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو میں ان مصیبت بھرے حالات میں ان کے لیے کافی ہو جاتا اور مصیبتوں کو ان کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتا. ابو طالب زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کرتے رہے. انہوں نے قریش کی مخالفت اور عداوت مول لے لی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. وہ مسلسل آپ کا دفاع کرتے رہے. اپنی موت کے وقت بھی انہیں آپ کی حفاظت کی فکر لاحق تھی. انہوں نے مرض الموت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور وصیت کرتے ہوئے کہا، بھتیجے، جب میں مر جاؤں تو تم بنو نجار میں اپنے دادا عبد المطلب کے ماموں کے پاس چلے جانا. وہ اپنے گھروں میں موجود چیزوں کی سب لوگوں سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو مدینہ کے قریب وادی قباء میں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا عبد المطلب کی ننھیال بنو نجار کے سرداروں کو پیغام بھیجا تو وہ مسلح ہو کر آپ کی حفاظت کے لیے آ گئے. آپ ان کے حصار میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے.
مدینہ پہنچ کر آپ نے انہی کے یہاں قیام فرمایا۔ اس کے علاوہ بنو نجار کے لوگ باری باری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا: خیر دور الانصار بنو نجار ثم بنو عبد الاشہل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدہ وفی کل دور الانصار خیر۔ انصار کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ بنو نجار کا ہے، پھر بنو عبد الاشہل کا، پھر بنو حارث بن خزرج کا، پھر بنو ساعدہ کا، اور انصار کے ہر گھرانے میں خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ ابو طالب اسلام قبول کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں موقع بموقع مسلمان ہونے کی دعوت دیتے رہے۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا: اے چچا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ایک ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا: اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ خود ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ اس نے موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کی دعوت دیتے رہے، اور ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے جو آخری بات کی وہ یہ تھی: میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے آپ کے بارے میں روک نہیں دیا جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی کے اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ ان پر یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ بلا شبہ وہ دوزخی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ اے نبی، بلا شبہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ابو طالب کی وفات کب ہوئی، اس کے بارے میں سیرت نگاروں میں اختلاف ہے۔ اکثر سیرت نگار اس بات کے قائل ہیں کہ وہ بعثت نبوی کے 10ویں سال شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد فوت ہوئے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ شعب ابی طالب سے نکلنے کے 6 ماہ بعد وفات پا گئے۔ ابو طالب کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ کے بوڑھے گمراہ چچا فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: جاؤ اپنے والد کو زمین میں دفنا دو، پھر تم اس وقت تک کچھ بھی نہ کرنا جب تک کہ میرے پاس نہ آ جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور اپنے باپ کو دفن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے مجھے غسل کا حکم دیا، میں نے غسل کیا، آپ نے میرے لیے دعا فرمائی۔ ابو طالب کی تدفین مکہ ہی میں مقام الحجون میں ہوئی۔ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: آپ اپنے چچا یعنی ابو طالب کے کیا کام آئے؟ اللہ کی قسم، وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غضبناک ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: وہ جہنم کی اتلی جگہ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ ہوا فی دحداح من نار ولولا انا
لکان فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کی اتلی جگہ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، انہوں نے 2 جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بعثت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے اس دنیا فانی کو خیر بات کہہ گئیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ابو طالب کی وفات کے تھوڑے ہی دنوں بعد فوت ہو گئیں۔ بعض نے 3 دن، بعض نے 7 دن اور بعض نے لکھا ہے کہ 35 دن بعد فوت ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا 64 سال اور 6 ماہ کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 برس گزارے۔ انہیں مکہ کے معروف قبرستان معلات میں دفنایا گیا۔ ان کی تدفین کے وقت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے۔ ان کی وفات کے وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت ہی پرخلوص خدمت گزار اور نہایت پرہیزگار خاتون تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے کاموں میں انتہائی خلوص سے مدد کیا کرتی تھیں۔ مشکل حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی، غم گساری کرتی تھیں، غم بٹاتی تھیں ان کا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر بیوی عطا نہیں فرمائی۔ جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، یہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اس وقت انہوں نے اپنے مال سے میری ہمدردی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی، جبکہ دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں۔ ان کے پاس ایک برتن ہے، اس میں سالن کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب کی جانب سے اور میری طرف سے سلام کہیں، اور جنت میں موتی کے ایک گھر کی بشارت دیں جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب جیسے ہمدرد اور حمایتی چچا کی وفات اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی مومنہ اور غمگسار رفیق حیات کی جدائیگی بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان کے یکے بعد دیگرے فوت ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا کہ آپ گھر ہی میں رہتے اور باہر کم نکلتے تھے۔ ابو طالب کے وفات کے بعد کفار قریش کی جسارت بڑھ گئی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شدید اذیتیں دینے لگے جن کی انہیں اس سے پہلے جرت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کی وفات تک قریش نے مجھے ایسی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جو میرے لیے بار خاطر ہوتی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد جب کفار قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیفیں پہنچائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ کے بچھڑ جانے کو میں نے کتنی جلدی محسوس کر لیا۔ اس طرح کے حالات میں، اتنے کٹھن حالات میں، تکلیفوں اور سختیوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری مستعدی سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں آپ نے کبھی کسی لچک اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کا شدید مخالف تھا۔ اس نے آپ سے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
اسے جب یہ صورتحال معلوم ہوئی کہ قریش نے ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کو شدید اذیتیں دینی شروع کر دی ہیں، تو اس کی خاندانی غیرت و حمیت نے جوش مارا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس کام کا ارادہ کیا ہے اسے جاری رکھیں۔ ابو طالب کی زندگی میں آپ جو کچھ کرتے تھے اب بھی وہی کریں۔ لات کی قسم، اس وقت تک کوئی شخص آپ کے قریب نہیں پھٹک سکتا جب تک کہ میں مر نہ جاؤں۔ اس کے بعد جب ابن عیطلہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تو ابو لہب اس کے پاس جا پہنچا اور اسے سرزنش کی، ڈانٹ پھٹکار کیا اسے۔ ابن عیطلہ چینک کر یہ کہتے ہوئے پیچھے کو مڑا، اے قریش کی جماعت، ابو عتبہ یعنی ابو لہب صابی ہو گیا، یعنی بددین ہو گیا ہے۔ قریش کے لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ ابو لہب کے پاس پہنچ گئے۔ ابو لہب نے ان سے کہا، میں عبد المطلب کے دین سے علیحدہ نہیں ہوا، میں نے تو اپنے بھتیجے کو ظلم سے پناہ دی ہے تاکہ جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں اسے جاری رکھیں۔ یہ سن کر کفار قریش نے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا ہے، آپ نے صلہ رحمی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اسی طرح رہے، آپ باہر آتے جاتے تھے، قریش کا کوئی شخص آپ کو کچھ نہیں کہتا تھا، وہ سب ابو لہب سے ڈرے ہوئے تھے۔ کفار قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو لہب کی پناہ ختم کرانے کی سازش شروع کر دی۔ عقبہ بن ابو معیط اور ابو جہل ابو لہب کے پاس آئے۔ ان دونوں نے اس سے کہا، کیا تمہارے بھتیجے نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہارے باپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان کا یہ سوال سن کر ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مع قومہ، ان کا ٹھکانہ ان کی قوم کے ساتھ ہے۔ ابو لہب نے واپس آ کر ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب بتایا تو وہ کہنے لگے کہ محمد یہ سمجھتے ہیں کہ عبد المطلب آگ میں جائیں گے۔ ابو لہب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے محمد، کیا عبد المطلب آگ میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو بھی اس جیسے دین پر فوت ہوگا جس پر عبد المطلب فوت ہوئے وہ آگ میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں ہمیشہ آپ کا دشمن ہی رہوں گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عبد المطلب آگ میں جائیں گے؟ اس واقعے کے بعد ابو لہب اور دیگر کفار قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اسلام کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ان کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تاریکی سے نکلنے کی دعوت دیتے تھے، نور کی طرف بلاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے، وہاں پر بھی دین کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ایک شریف شاعر، مالدار، بہت مہمان نواز تھے، نہایت سوجھ بوجھ رکھنے والے آدمی تھے۔ وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ قریش کے کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے طفیل، تم ہمارے شہر میں تشریف لائے ہو، یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان موجود ہیں، انہوں نے ہمیں بڑی پریشانی میں ڈال رکھا ہے، ہماری جماعت کو منتشر کر دیا ہے، ہمارا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ ان کی بات جادو جیسا اثر رکھتی ہے، وہ باپ بیٹے، بھائی بہن اور میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ جو مصیبت ہم پر آ پڑی ہے اس سلسلے میں ہم تمہاری اور تمہاری قوم کی طرف سے بہت فکر مند ہیں، کہیں وہ مصیبت تم پر بھی آ پڑے اور تم لوگ اس کے شکار ہو جاؤ، لہذا خبردار رہنا، ان سے بالکل بات نہ کرنا، نہ ان کی کوئی بات سننا۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، وہ لوگ مجھے برابر یہی سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے عزم کر لیا کہ میں آپ کی کوئی بات نہ تو سنوں گا نہ آپ سے کوئی بات کروں گا، یہاں تک کہ
جب میں صبح کے وقت مسجد حرام گیا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی کوئی بات میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ جی کوئی مسئلہ ہے؟ آواز آ رہی میری؟ جی الحمدللہ سر آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طفیل بن عمرو دوسی تھے، انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا، دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں سنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ میں نے بہت اچھا کلام سنا اور اپنے جی میں کہا، ہائے میری ماں مجھے گم پائے۔ اللہ کی قسم بلا شبہ میں ایک شاعر ہوں اور صاحب شعور آدمی ہوں، مجھ پر اچھا یا برا کچھ چھپا نہیں رہ سکتا۔ بھلا میرے لیے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر ان کی بات اچھی ہوئی تو میں اسے قبول کر لوں گا اور بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ پھر جو کچھ انہوں نے کہا تھا میں نے وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم وہ لوگ مجھے مسلسل آپ کے دین سے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ میں آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اس لیے میں نے آپ کی صدا سنی، وہ بہت اچھی تھی۔ اب آپ اپنا دین پیش فرمائیں۔ امام صالحی رحمہ اللہ نے طفیل رضی اللہ عنہ کی زبان یہ بھی نقل کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایک شاعر ہوں، میں جو کہوں گا آپ اسے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھی تم پیش کرو۔ طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنائے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا أَقُولُ فَاسْمَعْ، اب میں کہوں گا تم سنو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی۔ طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ اچھا کلام کبھی نہیں سنا، نہ کبھی اس سے زیادہ عدل و انصاف والے دین سے آگاہ ہوا، اس لیے میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ سیدنا طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میری قوم میری بات مان جاتی ہے، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کی طرف واپس جا رہا ہوں، میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میرے لیے کوئی ایسی نشانی مہیا کر دے جو ان سے وہ حقیقت قبول کروانے میں میری مددگار ثابت ہو جس کی میں انہیں دعوت دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل لہ آیتن، اے اللہ ان کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما دے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی طرف موسلا دھار بارش والی سیاہ رات میں نکلا، بالکل کالی رات تھی۔ جب میں گھاٹی کی اس بلندی تک پہنچا جہاں سے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسی روشنی پیدا ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ روشنی چہرے کے بجائے کہیں اور ظاہر فرما دے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دین سے جدا ہونے کی وجہ سے میرے چہرے میں عبرتناک سزا کے طور پر مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ دعا کرتے ہی وہ روشنی چہرے سے ہٹ کر میرے کوڑے کے بالائی حصے پر آ گئی۔ جب میں گھاٹی سے نیچے اتر رہا تھا تو لوگ اس روشنی کو میرے کوڑے پر لٹکی ہوئی قندیل کی طرح دیکھنے لگے۔ پھر میں اپنی قوم کے پاس گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو میرے والد میرے پاس آئے، وہ بہت بوڑھے تھے،
میں نے کہا ابا جان آپ مجھ سے دور رہیں، آپ کا مجھ سے اور میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا پیارے بیٹے کیوں؟ میں نے جواب دیا میں مسلمان ہو گیا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کر لی۔ انہوں نے کہا پیارے بیٹے میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ میں نے کہا آپ جائیں غسل کریں اور پاک کپڑے پہنے پھر میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کو وہ کچھ سکھاؤں جو مجھے سکھایا گیا ہے۔ میرے والد گئے، انہوں نے غسل کیا اور پاک کپڑے پہنے پھر میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے کہا مجھ سے دور رہو، میرا تم سے اور تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے حیرانی کے عالم میں پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آخر کیوں؟ میں نے جواب دیا میرے اور تمہارے درمیان اسلام نے جدائی ڈال دی ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کر لی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا میرا دین بھی وہی ہے جو آپ کا دین ہے۔ میں نے کہا تم ذوالشرح کے استھان کی طرف جاؤ اور وہاں چشمے پر غسل کر لو۔ یہ دوسری قبیلے کا بت تھا۔ ذوالشرح کے لغوی معنی ہے سورج کا خدا۔ یہ دوست قبیلے کا بت تھا، بنو زہران کے علاقے میں نصب تھا، آج کل اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ نبتیوں کے یہاں بھی اس نام کا بت موجود تھا۔ البترا یعنی اردن، آج کل جو اردن والا علاقہ ہے وہاں اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ آج کل یہ بت دمشق یعنی سیریا جس کو بولتے ہیں وہاں کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ قبیلہ دوس نے اس کا استھان بنا رکھا تھا۔ وہاں پہاڑ سے ایک چھوٹا سا چشمہ بہتا تھا۔ طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو ذوالشرح کی طرف سے بچوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا خوف ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں اس کا ضامن ہوں۔ پھر وہ چلی گئی اور غسل کر کے میرے پاس آئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ امام صالحی رحمہ اللہ نے طفیل رضی اللہ عنہ کی والدہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کرنے میں تاخیر کی اور فسق و فجور میں لگے رہے۔ صرف چند لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے گزارش کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوس نے نافرمانی کی ہے اور انکار کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے، پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کہنے لگے دوست کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ قبیلے دوست کے لیے بد دعا فرمائیں گے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا اللہم اہد دوسا وأتی بہم، اللہم اہد دوسا وأتی بہم، اللہم اہد دوسا وأتی بہم۔ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں یہاں لے آ۔ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں یہاں لے آ۔ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں یہاں لے آ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، انہیں دعوت دو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے اور غزوہ بدر، احد اور خندق بھی گزر گئے تو قبیلہ دوس کے 70 یا 80 گھرانوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزمین خیبر میں جا کر ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ اسی دوران ایک اور بہت ہی بزرگ صحابی، انہوں نے پوری جستجو کی تھی حق کی، ان کا نام ہے ابو ذر، قبیلہ غفار سے ان کا تعلق تھا۔ ابو ذر ان کی کنیت ہو گئی، ان کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ ان کا قد لمبا تھا، رنگ گندمی تھا، ان کے بال انتہائی گھنے تھے۔ وہ زمانے جاہلیت میں بھی پکے موحد تھے۔
اور بت پرستی سے بہت دور تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ کا ایک شخص سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا۔ اس نے انہیں بتایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے، وہ بھی تمہاری طرح کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب ادھر ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں ملی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا مکہ جاؤ اور ان صاحب کے بارے میں معلومات لے کر کے آؤ جو نبی ہونے کے مدعی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ ان کی باتیں پوری توجہ سے سننا، پھر مجھے آ کر بتانا۔ ان کے بھائی مکہ گئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے، پھر واپس آ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شاعری نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا اس کے بارے میں میری پوری تشفی نہیں ہوئی، مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے زیادہ سفر باندھا، پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لیا، مکہ جا پہنچے، مسجد حرام میں حاضری دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے۔ رات کا کچھ حصہ بیت گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میرے گھر پر چل کر آرام کیجیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے سے جان پہچان کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ صبح ہوئی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا، یعنی جو کھانے پینے کا ان کے پاس سامان تھا، اور خاموشی سے مسجد حرام میں آ گئے۔ یہ دن بھی پچھلے دن کی طرح گزر گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگی۔ علی رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ یہ شخص ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا ہے، وہ انہیں پھر ساتھ لے آئے۔ آج بھی دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ نہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں کون ہوں اور مکہ کیوں آیا ہوں، اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ چلتے چلتے انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ یہاں کس کام کے لیے آئے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ میری رہنمائی کا وعدہ کریں تو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے اپنی آمد کا سبب بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ صبح میرے پیچھے پیچھے چلے آئے، اگر راستے میں کوئی خطرے والی بات پیش آئی تو میں پیشاب کرنے کے ہیلے سے ٹھہر جاؤں گا، آپ میرا انتظار نہ کرنا، چلتے رہنا، جب میں پھر چلنے لگوں تو پھر میرے پیچھے پیچھے آنا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح میں جس گھر میں قدم رکھوں وہاں تم بھی داخل ہو جانا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایت کے مطابق ان کے پیچھے پیچھے چل دیے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ اپنی قوم غفار میں واپس چلے جائیں، انہیں میرے بارے میں آگاہ کریں، جب آپ کو ہمارے غلبے کا علم ہو جائے تو ہمارے پاس آ جائیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان مکہ والوں کے سامنے کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے، مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے اعلان کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اعلان حق سنتے ہی مشرکین کا مجمع ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں مار مار کر زمین پر گرا دیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس آ گئے، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ان کے اوپر ڈال دیا
اور قریش سے کہا افسوس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص غفار قبیلے کا ہے؟ تمہارے شام جانے والے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے نکلتا ہے۔ انہوں نے اس طرح انہیں مشرکوں کی زد سے بچایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ دوسرے دن پھر مسجد حرم میں آئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ مشرکین پھر ان پر ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے۔ اس دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بچایا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نمایاں خصوصیت تھی وہ ان کی حق گوئی تھی، بے باکی تھی، سچ ہی بولتے تھے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسے شخص پر آسمان سایہ فگن ہوا، نہ زمین اس کے لیے فرش راہ بنی، جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ سے مشرق کی طرف 175 کلومیٹر کے فاصلے پر ربضہ نامی جگہ پر 31 ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے شادی سے پہلے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی گئی ہو۔ میں نے فرشتے کو دیکھا کہ وہ تمہیں عمدہ ریشم کے ایک کپڑے میں اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے فرشتے سے کہا کپڑا ہٹاؤ، اس نے ہٹایا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو وہ اسے پورا فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں 3 مرتبہ خواب میں دکھائے جانے کا ذکر ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بات چیت کا آغاز اس طرح ہوا کہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ جو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ اللہ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا اللہ کے رسول، کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا من کون ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو کنواری سے اور اگر آپ چاہیں تو بیوہ سے شادی کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ کو جو زیادہ محبوب ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی عائشہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور بیوہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ پر ایمان لائی ہیں، انہوں نے آپ کے ارشادات کا اتباع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور ان دونوں کو مجھ سے نکاح کا پیغام بھیج دو۔ یہ کسی نے کچھ لکھ دیا ہے اس پر کچھ نشان، یہ کیسے ختم ہوگا فرحت دیکھیے تو آپ کے ذریعے سے ختم ہو پائے گا۔ سر اس کو جو شیئر کر رہے ہیں اسکرین اس کو ہٹا کے پھر سے شیئر کر دیجیے تو۔ کر دیجیے، کر دے، ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور ان دونوں کو مجھ سے نکاح کا پیغام دو۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائیں اور ان کی اہلیہ ام رومان سے کہا اے ام رومان، کیا ہی خوب اللہ تعالیٰ نے تم پر خیر و برکت فرمائی ہے۔ یہ سن کر ام رومان نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں آپ کے ساتھ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام لے کر آئی۔
رومان نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنے کا انتظار کرو۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی وہی کچھ کہا جو رومان سے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہے؟ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے۔ یہ سن کر خولہ رضی اللہ عنہ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو یہ بات بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی طرف واپس جاؤ اور کہو، میں اسلام میں تمہارا بھائی اور تم میرے بھائی ہو، تمہاری بیٹی میرے لیے صحیح ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہ واپس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم انتظار کرو۔ پھر وہ باہر نکل گئے۔ رومان نے کہا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اللہ کی قسم، اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا جس کی خلاف ورزی کی ہو۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ مطعم کے پاس اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اگر میں نے تمہارے یہاں اپنے بیٹے کی شادی کی تو شاید تم ہمارے بیٹے کو بھی صابی بنا دو گے اور اپنے اس دین میں داخل کر لو گے جس میں تم خود ہو۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مطعم بن عدی سے پوچھا، جو بات اس نے کہی ہے کیا تم بھی وہی کہتے ہو؟ مطعم نے کہا، ہاں، یہ میری بات ہی کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے چلے آئے۔ ان کے دل میں مطعم سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں جو کھٹک موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا۔ انہوں نے واپس آ کر خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے آؤ۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت 12.5 اوقیہ چاندی یعنی تقریباً 500 درہم حق کے مہر دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد بعثت کے 10ویں سال ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ابن قتادہ اور ابو عبیدہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سودہ رضی اللہ عنہ کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح سے پہلے ہوئی تھی۔ اس میں کچھ اختلاف ملتا ہے اور دوسرے طریقے سے یہ منقول ہے کہ سودہ رضی اللہ عنہ کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد ہوئی تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے دوسرے قول کو صحیح قرار دیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے یہ سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ یہ ان کے والد کے چچا زاد تھے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ جب یہ واپس مکہ آئے تو یہاں ان کے شوہر سکران رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ سودہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کی وفات سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان کی گردن پر اپنا پاؤں مبارک رکھا۔ سودہ رضی اللہ عنہ نے اس خواب کا تذکرہ اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے قسم کھا کر اس کی یہ تعبیر بیان کی کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میں ضرور فوت ہو جاؤں گا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کریں گے۔ سودا رضی اللہ عنہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور اپنا خواب چھپائے رکھا۔ پھر انہوں نے ایک اور رات یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹکڑے ہو کر ان پر گرا جبکہ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو بتایا تو انہوں نے قسم کھا کر یہی کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میں تھوڑی دیر ہی زندہ رہوں گا، پھر فوت ہو جاؤں گا اور تم میرے بعد شادی کر لو گے۔ سکران رضی اللہ عنہ اسی دن بیمار ہوئے، پھر تھوڑے دنوں بعد وفات پا گئے۔ علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کا سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے ایک ہی بیٹا عبد الرحمن تھا، جبکہ دوسرے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سکران رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد جب سودا رضی اللہ عنہ کی عدت ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بات چیت کی اور یہ نکاح ہو گیا، تو اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا خوب خیر و برکت فرمائی ہے۔ سودا رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں ان کی طرف سے نکاح کا پیغام لائی۔ یہ سن کر سودا رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یہ بات پسند ہے، تم میرے والد کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اس پیغام کا تذکرہ کرو۔ سودا رضی اللہ عنہ کے والد بوڑھے تھے، حج پر جانے سے معذور تھے۔ خولہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئیں، انہیں اس وقت کے مروجہ طریقے کے مطابق سلام کہا۔ انہوں نے دریافت کیا کون ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں خولہ بنت حکیم ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس کام سے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں ان کی طرف سے سودا کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئی۔ یہ سن کر انہوں نے کہا وہ ہم پلہ ہیں اور نہایت ہی معزز شخصیت ہیں، اس بارے میں تمہاری سہیلی سودا رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ انہیں پسند کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے سودا رضی اللہ عنہ کو بلا لیا۔ ان کے والد نے ان سے کہا بیٹی یہ خولہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تم سے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے، وہ ہم پلہ ہیں اور نہایت باوقار انسان ہیں، کیا تم پسند کرتی ہو کہ میں ان سے تمہاری شادی کر دوں؟ سودا رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ ان کے والد نے کہا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کے والد نے سودا رضی اللہ عنہ کی شادی آپ کے ساتھ کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 12.5 اوقیہ چاندی حق مہر عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اتنا ہی حق مہر عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد جب سودا رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد بن زمعہ حج کر کے ان کے پاس واپس آئے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے۔ پھر جب عبد بن زمعہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے قسم کھا کر کہا بلا شبہ میں اس دن سخت نادان تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سودا رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے پر میں اپنے سر میں مٹی ڈالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی رفیق حیات ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کی جو تکالیف تھیں جو وہ ایذا پہنچاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار قریش آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں اور ظلم و سرکشی کی راہ میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں تو آپ بالکل مایوس اور نا امید نہیں ہوئے۔ آپ مشرکین مکہ کے دباؤ میں نہ آئے، نہ ان سے کسی قسم کی کوئی مفاہمت کی،
بلکہ آپ نے مکہ مکرمہ کو خیر بات کہہ کر کسی دوسرے مقام کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا پروگرام بنایا۔ مکہ کے باہر تبلیغ دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب طائف شہر پر پڑی۔ طائف مکہ کے جنوب مشرق میں ساؤتھ ایسٹ تقریباً 65 کلومیٹر یعنی تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ پہلے یہ راستہ اور لمبا تھا، تقریباً 120 کلومیٹر، لیکن سڑک بننے کی وجہ سے اب مختصر ہو گیا۔ طائف پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، اچھی آب و ہوا اور ہریالی کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس شہر کی اہمیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کفار قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ان دونوں بستیوں سے ان کی مراد مکہ اور طائف تھی۔ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کی والدہ عاتقہ بنت مرہ بن ہلال بنو سلیم بن منصور سے تھی۔ اس کے علاوہ بنو ثقیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھی ہیں۔ اس طرح بنو ثقیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماموں تھے۔ ثقیف عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، بہت غیرت مند، وفادار اور معزز لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ بنو ثقیف آپ کی مدد کریں اور آپ کو قریش کی زیادتیوں اور ایذاؤں سے بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید بھی تھی کہ آپ اللہ عز و جل کی طرف سے جو دین حنیف لائے ہیں وہ اسے قبول کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے 10ویں سال شوال کے آخر میں طائف کی طرف پیدل تشریف لے گئے۔ کتنا دور تھا طائف؟ 120 کلومیٹر تقریبا۔ ایک روایت کے مطابق آپ تنہا نکلے تھے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو بنو ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں بھائی تھے، عبد علیل بن عمرو، مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے، انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسلام کے لیے آپ کی مدد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے خلاف آپ کا ساتھ دے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی مصیبت کا اور کفار قریش نے آپ پر جو ظلم و ستم ڈھائے ان کا تذکرہ کیا۔ ان تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی اور آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا تو میں کعبے کا غلاف پاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ رسول بناتا؟ تیسرا بولا، اللہ کی قسم میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں تو آپ کا مقام و مرتبہ اور حق اس سے کہیں بڑا ہے کہ میں آپ سے ہم کلامی کروں، اور اگر آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ سے بات کروں۔ ان تینوں کے یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے ان تینوں سے یہ فرمایا تھا، تمہیں جو کرنا تھا تم کر چکے، اب میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناپسند کرتے تھے کہ آپ کی قوم قریش کو آپ کے بارے میں خبر پہنچے، اس لیے کہ وہ یہ خبر پا کر آپ کے خلاف اور زیادہ بھڑک اٹھیں گے۔
لیکن بنو ثقیف کے سرداروں نے آپ کی یہ بات بھی نہ مانی. انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ نے ان سے جو کچھ فرمایا تھا انہوں نے اسے ثقیف کے لوگوں میں پھیلا دیا. عبد الرحمن بن خالد عدوانی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے تشریف لائے تو میں نے آپ کو ثقیف کے مشرق بازار میں دیکھا. آپ اپنی کمان یا لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے تھے. میں نے سنا کہ آپ سورہ والسماء والطارق کی تلاوت فرما رہے ہیں. آپ نے اس کی تلاوت پوری کر لی. میں نے زمانے جاہلیت ہی میں اس سورت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا، حالانکہ میں مشرک تھا. پھر میں نے مسلمان ہونے کے بعد اس کی تلاوت کی. مجھے ثقیف کے لوگوں نے بلایا اور پوچھا تم نے اس شخص سے کیا سنا ہے؟ میں نے انہیں سورہ طارق پڑھ کر سنا دی. ان کے ساتھ قریش کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا ہم اپنے صاحب کو زیادہ جانتے ہیں. اگر ہم جان لیتے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ حق ہے تو ہم ان کی پیروی کرنے لگتے. ابن سعد نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن طائف میں ٹھہرے. امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ آپ وہاں 1 مہینہ رہے. علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن طائف میں رہے اور باقی 20 دن طائف کے قرف و جوار اور راستے میں نقل و حرکت فرماتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں قیام کے دوران وہاں کے ہر بڑے آدمی کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی. انہیں یعنی طائف کے لوگوں کو اپنے نوجوانوں کے بارے میں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں. انہوں نے کہا اے محمد آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں اور اس جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو پذیرائی ملتی ہے، آپ کو قبولیت ملتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو آپ کے شہر والوں نے اور آپ کی قوم نے پسند نہیں کیا اور آپ کی دعوت قبول نہیں کی تو آپ ہمارے پاس چلے آئے. اللہ کی قسم ہم آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے، آپ کی بات رد کرنے اور آپ سے برا سلوک کرنے میں آپ کی قوم سے بھی زیادہ سخت. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیوقوفوں، شریروں اور غلاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور آپ پر آوازیں کسنے لگے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں 2 صفیں بنا کر بیٹھ گئے. انہوں نے ہاتھوں میں پتھر پکڑ لیے. جب آپ ان کی صفوں کے درمیان سے گزرے تو انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا. آپ جو ہی ایک قدم اٹھاتے اور دوسرا قدم آگے رکھتے تو وہ آپ پر پتھر برساتے. اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا مذاق بھی اڑا رہے تھے. بہت تکلیف تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. شدید درد اور تکلیف ہوتی تو آپ زمین پر بیٹھ جاتے تھے. وہ لوگ آپ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کر دیتے. آپ چلتے تو وہ دوبارہ آپ پر پتھروں کی بارش کر دیتے. وہ آپ کی تکلیف دیکھ کر خوب ہنستے تھے. پتھروں کی لگاتار مار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ٹانگیں لہو لہان ہو گئے. آپ کے پائے مبارک خون سے رنگین اور جوتے خون آلود ہو گئے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما اپنے آپ کو آگے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بچاتے تھے. اس طرح ان کے سر پر کئی زخم لگے. طائف کے لوگ مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا. یہ باغ ربیہ کے 2 بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا تھا. طائف سے اس باغ کا فاصلہ 3 میل یعنی تقریباً 5 کلومیٹر تھا. اب انشاءاللہ تعالی اگلی والی کلاس میں اس واقعے کا ذکر ہوگا کہ اس باغ میں کیا ہوا اور ہم اس پر کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.